CCPO دفتر میں خواتین کے حوالے سے ایک علیحدہ روم بنایا گیا ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا پرپز یہ تھا کہ یہاں پہ لیڈیز کے لیے نا ڈیڈیکیٹڈ ویٹنگ روم یا آفس آورس کے بعد اپنا لنچ کرنے کے لیے یا کوئی اسپیس نہیں تھی ڈیڈیکیٹڈ کوئی بھی, تو اس میں ہم نے ان کا ایک پرینیل یہ ڈیمانڈ تھی, تو ہم ایک ایز اے سارٹ آف ویلفیئر جیسچر ہم نے یہ کمپلیٹ کیا سیلف ہیلپ کے ساتھ, اس کو آج کمپلیٹ کیا ہے اور ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں تاکہ سو دیٹ دے ہیو اے گڈ ڈیسنٹ اسپیس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ریلیکس فار اے ٹائم. جب آپ آفس سے آف یا بریک لیتے ہیں کوئی آدھے گھنٹے کی کھانے کی یا نماز وغیرہ کی, تو اس میں یہاں پہ بیٹھ سکیں. اور ان کے اسی طرح ان کے ڈیڈیکیٹڈ واش رومس نہیں تھے تو ان کو سیپریٹ کیا گیا ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دا لیڈی پولیس آفیسرز دیٹ وی ہیو. بالکل ٹھیک ہے سر. ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے تو پھر یقیناً کام میں بھی بہتری آتی ہے. تو خواتین کے لیے اسپیسیفک آپ نے ایک روم ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے جہاں پہ وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, جہاں پہ وہ ایزیلی آرام بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ پولیس کی جاب بھی بڑی لانگ آورز ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا. اس سے زیادہ اور بھی اسٹیپ لیے جائیں گے؟ ہمارے چونکہ لائنس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسٹل بنا, وہ بھی اسی کا پارٹ تھا. پھر DAG آپریشنز میں بھی ایک ڈے کیئر سینٹر آپریٹ کر رہا ہے, وہ بھی IG صاحب کے انیشیٹو سے بنا تھا. جتنے بھی ہمارے SDPO کے آفیسز ہیں جیسے صاحبان وغیرہ باقی جو بنے ہیں, اس کے اندر بھی اسی طرح کے ویٹنگ رومز وغیرہ بنائے گئے ہیں اور ان کے لنچ بریکس کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ابھی اس طرح کا فیسلٹی نہیں تھی, یہ اولڈ بلڈنگ ہے اور پری 1947 بلڈنگ ہے, ہسٹورک بلڈنگ ہے. اس کے اندر چونکہ ایسی اسپیس پروویژن نہیں تھی تو ہمارا ایک انیشیٹو تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے ایک بلڈنگ کو روم ڈیڈیکیٹ کریں جس میں ریلیکس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. CCPO لاہور دفتر میں جو ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, وہ اب اپنے کمرے میں آ کر یہاں پر ایزیلی بات بھی کر سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, واش روم بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت اس سے پہلے نہیں تھی, اب کمرہ مختص کر دیا گیا آپ لوگوں کے لیے, کیا کہیں گے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ظاہری سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, پھر ہمارے ساتھ میل سٹاف بھی ہوتا ہے, تو تھوڑا آکورڈ لگ رہا ہوتا تھا, لیکن اب ہم کمفرٹیبل ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. کھانے کے لیے بھی ہمیں بریک جو ملتی ہے وہ اب ایزیلی ہم اویل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ بتائیں. جی, ہم اپنے آفیسرس کا بہت شکر گزار ہیں. یہ بہت کنوینئنٹ ہو گیا فیمیلس کے لیے کہ یہ ایک ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, اور واش روم وغیرہ کے لیے بھی سیپریٹ اسپیس ہے ہمارے پاس. تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی, اور بھی خواتین سٹاف موجود ہے. آپ بتائیں, آپ کے لیے کرسی نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بنایا گیا ہے, ابھی تو لانچنگ ہوئی ہے, ابھی کرسیوں میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا, کیا کہیں گے؟ ہاں, لیکن ہمارے لیے بہت اچھا جو ہے نا یہ قدم اٹھایا گیا. تو ہم اپنے جو DIG ایڈمن ہیں سب کا, جتنے بھی ہمارے اہلکار جتنے بھی ہیں ہمارے جنہوں نے اس ویژن میں ہمارا کام کیا, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے سوچا. ہمیں واش روم کے لیے, ہمیں فیس واش کے لیے, ہر چیز کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے اپنی یہاں پہ بریک کا جو ٹائم ہوگا وہ ایزیلی ہم کھانا بھی کھا سکیں گے, نماز بھی ادا کر سکیں گے. کب سے آپ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں CCPO لاہور دفتر میں؟ مجھے 3 ایئرز ہونے والے ہیں. 3 سالوں میں آپ کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا, نہیں. تو کیا کیا مشکلات رہیں, اور اب کمرہ بننے کے بعد کیا آسانیاں ہوں گی, کیا سہولیات ہوں گی؟ بیسیکلی یہ تو لیڈیز کے لیے ایک بیسک نیڈز ہے, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ ہم میل اسٹاف کے سامنے سے گزر کے پھر واش روم جانا, اور یہ بڑا ہمارے لیے آکورڈ تھا. تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہمارے لیے اپنی پرائیویسی ہمیں مل گئی ہے, اور ہم لوگ اس کو اچھے سے اویل کریں گے اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب زیادہ وقت یہاں پہ گزرے گا یا آپ اپنے کام بھی کریں گے دفتری؟ کام بھی کریں گے اوبویسلی, لیکن مجھے نماز کے لیے ایشو تھا, تو اوبویسلی یہ بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. نماز میں یہاں پہ جو ہے وہ پڑھوں گی, اور آئی ایم ویری گریٹفل فار دس. جو بھی یہ انہوں نے ارینجمنٹس کیے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں نماز اب ایزیلی پڑھ سکتی ہوں, کھل کے نماز مینس کہ زیادہ ٹائم دے سکتی ہوں. نماز پڑھوں گی تو مجھے اچھا لگے گا. میرے ساتھ موجود ہے انچارج ڈیولپمنٹ لاہور پولیس چودھری اشتیاق احمد. یہ صرف انچارج ڈیولپمنٹ لاہور پولیس نہیں ہے, یہ آرکیٹیکچر بھی ہیں, یہ ڈیزائنر بھی ہیں, یہ پرچیزر بھی ہیں, اور پھر یہ سارا اپنی نگرانی میں کام بھی کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. یہ بڑا شاندار خواتین کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا CCPO لاہور آفس میں. اس سے پہلے آپ نے لاہور کے تھانے بنائے جو کہ برے حالات تھے, ان کی حالت بدل دی, کمبینیشن بدل دیا, بہت اچھے سپیس رکھی رومز کی.
تو اب آپ کی طرف ایک اور کریڈٹ جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور دفتر میں خواتین کے لیے علیحدہ اسٹاف بنا دیا ہے. کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے تو اس روم کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ایک ہم نے اسپیشل روم بنایا ہے فار لیڈیز کے لیے. تو لیڈیز جو ہے نا ان کے لیے اس دفتر میں کوئی مخصوص روم نہیں تھا جس میں کوئی واش روم علیحدہ ہوتا. ان کی نماز پڑھنے کی جگہ، ان کے کھانے کی جگہ، بریک ٹائم میں انہوں نے کہاں بیٹھنا ہے. تو پھر اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق آئی جی صاحب کا آئی جی صاحب نے بھی ڈائریکشن دی ہے، اس کے بعد سی سی پی او صاحب لاہور اور ڈی آئی جی عمران کشور صاحب نے، تو ان کی ہدایت کے اوپر ہم نے پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹورک بلڈنگ ہے تو اس میں سپیس کم تھی، تو پھر اس میں ہم نے یہ کمرہ جو ہے نا وہ ان کے لیے مختص کیا ہے، پھر اس کو رینوویٹ کیا ہے. تو بس ہم نے تو تھوڑی سی اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو وہ آپ کے سامنے اچھا بن گیا ہے. کتنے اخراجات آئے ہیں؟ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اس کے اوپر تقریباً کوئی 3 سے 4 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ہم نے لگایا ہے. تو اس کے واش روم کی ٹوٹل اپ گریڈیشن کی ہے، وہ بھی آپ نے ابھی دکھائیے گا. اس کے بعد ہم نے اس کی فلورنگ کی ہے، کوئی اس کی دیواروں کی ٹریٹمنٹ ہے، کوئی اس کی سیلنگ وغیرہ، اور اس کے جو ہم نے فرنیچر لگایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اسی میں مینج کی ہیں، تو تاکہ یہ لیڈیز کو ایک بڑا خوبصورت سا ماحول جو انوائرمنٹ ہے وہ مل جائے. اچھا، میں آپ کو آرکیٹیکچر بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈیزائنر بھی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ انچارج ڈیولپمنٹ لاہور پولیس ہیں. یہ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ کیسے ہیں آپ؟ یہ اس طرح ہے کہ میرے ساتھ میری ایک ٹیم ہے، تو میری ٹیم میں 1-2 لڑکے ہیں، عثمان تاج ہے، مظفر ہے، اور پھر اس کے بعد جو میرا سٹاف ہے. تو ان سے میں کچھ آئیڈیاز جو ہے نا وہ ان سے بات کو ڈسکس کر کے، تو جو پھر میرے ذہن میں چیز آتی ہے پھر میں اس کی کمبینیشن میں وہ کچھ چیز بنا دیتا ہوں، تو وہ کوئی اچھی بن جاتی ہے. لاہور کے جو نئے تھانے بنے ہیں وہ بھی آپ نے ڈیزائن کروائے اور اپنی نگرانی میں تیار بھی کروائے. تو مجھے بتائیں کہ اب تھانے بہتر بننے کے بعد رزلٹ بھی آ رہا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. آپ دیکھیں نا کہ جس وقت میں انچارج ڈیولپمنٹ لگا ہوں تو اس وقت لاہور پولیس کے 36 پولیس اسٹیشن جو تھے ان میں زیادہ تر تعداد جو پولیس اسٹیشنز کی تھی وہ تھی رینٹڈ بلڈنگ. اس کے بعد یہاں ادرس بلڈنگ پہ یہاں بہت زیادہ ادر بلڈنگ مطلب قبضہ تھا؟ نہیں، ادر بلڈنگ میں جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کی کچھ جگہ پڑی ہو تو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کر لی ہوں. تو اس طرح وہ جیسے ریلوے کی ایک جگہ تھی ہمارا شدرا ٹاؤن تھانہ، تو اس میں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی تو ادھر تھے ہم. تو اب ہم نے ادھر بھی شدرا ٹاؤن میں بھی وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تھانہ جس کو اسمارٹ پولیس اسٹیشن کہتے ہیں تو وہ بنا دیا ہے. تو وہ بھی تقریباً نیکسٹ ویک میں ہینڈ اوور ہو جائے گا. اب تک ہم نے تقریباً کوئی یہ جو 17 پولیس اسٹیشن ہیں وہ ہینڈ اوور کروا دی ہیں. تو باقی ہمارے 5 ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک آدھے ویک میں یہ مکمل ہو جائیں گے. تو جتنا اور پھر لاہور کے 84 تھانے آپ کے کسٹڈی میں اپنی بلڈنگ میں ہیں؟ بالکل اسی طرح ہی. اب کوئی رینٹ پہ نہیں ہے، کوئی ادر بلڈنگ میں نہیں ہے، کوئی قبضے کی جگہ پہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی قبضے کی جگہ پہ نہیں. ہم نے تمام جگہیں جو ہیں وہ کچھ بی او آر سے لی ہیں، اور جس میں میرے سینئر جو ہیں اس میں پہلے عاطف نذیر صاحب تھے، پھر اب ڈی آئی صاحب ہیں اور سی سی پی او صاحب. ان کی کاوشوں سے یہ بہت زیادہ ہم نے کوئی 10 کے قریب جو زمین کے ٹکڑے ہیں تھانوں کے لیے وہ ہم نے ایل ڈی اے سے پرچیز کی ہیں. اس کے بعد کچھ بی او آر سے لیے ہیں، اور کچھ جو آلریڈی پولیس کی تھی اس کے اوپر ہم نے ان کو نئے تھانے جو بنائے ہیں. پی ایس او ایڈمن سے بھی بات کر لیں؟ جی اجازت ہے سر؟ جی سر، حکم. سر بتائیے گا کہ آپ کے دفتر کے ڈی آئی جی دفتر کے بالکل اوپر خواتین کے لیے بھی ایک کمرہ مختص کر دیا گیا ہے. اس کے ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے، خواتین کمفرٹ فیل کریں گی، ورکنگ بھی اچھی ہوگی اور آرام بھی کر سکیں گی؟ حماد بھائی، ہمیشہ سے سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق خواتین کی پرائیویسی کا ایشو ہر آفس میں ہوتا ہے، پولیس میں بھی ہے. تو سی ایم پنجاب کا ویژن کے مطابق آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے اور سی سی پی صاحب کی ڈائریکشن پہ ڈی آئی جی ایڈمن صاحب کے حکم تھا. یہ انچارج بلڈنگ کا سارا کریڈٹ ہے، اس نے بہت ایفرٹ کی ہے اس میں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں پازیٹیو ریزلٹس لازمی آئیں گے. خواتین جو ہے وہ کمفرٹیبل رہیں گی، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، کھانا کھانے کی جگہ ہے، واش روم علیحدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو تہذیب یافتہ معاشرے ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں، اس میں خواتین کو ایک
اچھی جگہ ہمیشہ دی جاتی ہے جس میں وہ کمفرٹیبل رہیں، اور میرا خیال ہے اس میں بہت پازیٹیو رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ٹوٹل جو ویژن ہے یہ سی ایم پنجاب صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے جی. وزیر اعلیٰ ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے سی سی پی لاہور کی ہدایت پر ان کے اپنے ہی دفتر میں انیشیٹو لے لیا گیا ہے اور پہلا کمرہ خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. جو دفتر کی خواتین سٹاف پولیس آفیسرز ہوں گی وہ یہاں پر آ کر آرام کر سکیں گی اور 20 سہولیات سے استفادہ اٹھا سکیں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لاہور جیسا بڑا شہر ایڈمنسٹریٹیولی مینیج کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. آپ کے نزدیک سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹیو ایشو کیا ہے؟ ایچ آر بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا، کیونکہ یہاں پہ کوئی 33,000 نفری ہے، ایف وی انکلوڈ ٹریفک تو وہ کوئی 37,000 کے قریب ہماری ایچ آر ہے، جن کے لاجسٹیکل چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. موسٹ ریسنٹلی کافی حد تک ریزالو کیے جا چکے ہیں. لائک ہمارے کوئی 24 کے قریب تھانے تھے جو پرائیویٹ یا رینٹڈ بلڈنگس میں کام کر رہے تھے، اور تھینکس ٹو دا انیشیٹو بائی دا آئی جی پی اور ان کی وجہ سے ہمارے اسمارٹ پولیس اسٹیشنز بنے ہیں، جس میں سے 22 تھانے مکمل ہو گئے اور ان کی ہم نے شفٹنگ بھی کر دی ہوئی ہے تقریباً. اور اس کے علاوہ ایچ آر کے چیلنجز میں بہت بڑے ہمارے اس لیے چیلنجز آتے ہیں کہ ہماری نفری جو ہے ایک اکیڈیمک میٹرکس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی 35 to 40% کے قریب نفری جو ہے وہ گریجویٹ یا انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ایک اس کلاس میں فال کرتی ہے جن کو ایزیلی ٹرین کیا جا سکتا ہے. کچھ نفری جو اولڈ ہمارا سٹاک ہے جو کہ وہ بھی رفلی کوئی 30% کے قریب بنتا ہے، جو کہ فال کرتا ہے کہ جن کی ٹریننگ اتنی ایزیلی نہیں ہو سکتی یا ان کو نئی فورینزک ٹیکنیک یا انویسٹیگیشنز نہیں سکھائی جا سکتی. اور اسی طرح ہیکٹک آپریشنز جو ہیں جو آپریشنز میں وہ نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، ہر بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مکس آف سکلز، ایکسپیرینس اینڈ ہمیں چاہیے بندہ انرجیٹک. تو ان کو ہم نے ایک تو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے نفری کی اس طرح سے کہ ہمارے تمام کام افیکٹولی ہوں اور ایفیشینٹلی ہوں. تو اس میں ایک بہت بڑا لاجسٹکس اور ڈسٹریبیوشن آف ایچ آر کا چیلنج ہوتا ہے. ان کا جیسے میں نے بتایا بلڈنگ کا چیلنج تھا، اس کو ہم نے کافی حد تک ایڈریس کیا. اسی طرح ہمارے لاجسٹکس میں موٹر ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے، اس کو بھی ہم مینیج کرتے ہیں. لائنز میں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ، کانسٹنٹ ٹریننگ وہ ہوتی ہے. ہمارا ایک ویژن ہے جس میں 10% آف دا فورس ہیز ٹو بی ان کانسٹنٹ ٹریننگ، وہ بھی ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں وہ چیلنجز جو ایڈمنسٹریٹو چیلنجز بتا رہا ہوں وہ ہیں، جس میں ویلفیئر بھی آ جاتا ہے، جس میں پروموشنز کے بھی ہیں، اور جن میں ان کی پلیسمنٹس ہیں. ادر یونٹس میں بوروئنگ ہوتی ہے وہ ہے. تو سارا کا جو مکس ہے، انٹرونگس ٹرانسفرز ہیں، تو اس میں ہمیں بیلنسنگ، ڈیلی بیلنسنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لوئر سٹاف کو میرے خیال سے ایک شکوہ ہے، وہ میں آپ تک بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. اور جو بڑے افسران ہیں ان سے کام بھی نہیں لیا جاتا اور ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. میرا خیال میں اٹ از دا ادر وے اراؤنڈ. اگر آپ دیکھیں کہ جو سینئرز کا کام ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، اور جو سینئرز ہیں ان کی ورکنگ آورز بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ 24 آورز کام کر رہے ہوں گے. اگر آپ آپریشنس میں دیکھیں جو فیلڈ میں ہیں ہماری نفری، ہمارے سینئر لاٹ جو کام کر رہی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا فون آف نہیں کر سکتے. ہر وقت انہوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ان کا والیوم آف رسپانس بہت زیادہ ہے اور ان کی ورائٹی آف رسپانس اینڈ ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ ہے. ان کا اب ایک کمپلسری ویکلی آف کا امپلیمنٹیشن ہم نے کر دی ہوئی ہے، جن میں تمام نفری جو ہے وہ آئی جی صاحب کے آرڈر پہ، اسٹینڈنگ آرڈر پہ ایک ویکلی ایک 1 ڈے آف ملتا ہے تمام نفری کو. اس کے علاوہ ہمارے جو ویلفیئر کے اسپیکٹس ہیں، جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ویلفیئر پورٹ فولیو تھا
وہ آلموسٹ 120% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہوا ہے. تو اتنے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ ہم ویلفیئر کا بھی خیال کر رہے ہیں, ساتھ میں ان کی جو لاجسٹیکل چیلنجز جیسے میں نے بتایا وہ ایڈریس کیے جا رہے ہیں, ان کی بلڈنگ انوائرمنٹ, ان کی لیونگ کنڈیشنز وہ ساری امپروو ہو رہی ہیں. لیکن لوور اسٹاف کا یعنی کہ ہمارے دروازے اور باقی تمام, ہاں یہ ضرور ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بیلنس کرنے کے لیے کہ ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بڑی روبسٹ میکانزمز ان پلیس ہیں, اس کی وجہ سے شاید ان کو فیل ہوتا ہو کہ ہماری ہر جگہ پہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ مانیٹرنگ جو ہے وہ بیسکلی پبلک کو سرو کرنے کے لیے, بیٹر سرو کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ کیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں یہ والا پوٹینشیل جو ہے مس یوز آف اتھارٹی یا ابیوز آف اتھارٹی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو واچ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اور ہم رسپونڈ کرتے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک سر. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پالیسیز پولیس کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن بہت ہی ویک ہوتی ہے. آپ اس گیپ کو کس طرح کور کر رہے ہیں؟ پالیسیز اور امپلیمنٹیشن کا گیپ ہونا نہیں چاہیے. اس کی ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فالو اپ میکانزم بڑا اچھا ہے. مطلب کوئی بھی ہم نے جب پالیسی بنانی ہے, چاہے وہ ایس او پیز سے ریلیٹڈ ہے, جیسے ابھی خدمت کاؤنٹرز بنے ہیں تو ان کی آپ کو بریک اینڈ مورٹر پورشن تو نظر آ رہا ہے لیکن باقی پورشن جو پالیسیز کا ہے ایس او پیز کا وہ نظر نہیں آتا. تو اس کی پالیسی امپلیمنٹیشن ڈیجیٹل انٹرونشن سے کی جا رہی ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے ایپس ہیں اور ڈیجیٹل جو سسٹمز ہیں, جو پی ایس آر ایم ایس ہے یا سی آر ایم ایس ہے یا باقی جتنے بھی ہرمس ہے, اور اس طرح ریسورس مینجمنٹ ہے یا خدمت کاؤنٹرز کے ہیں, پی کے ایم ہے, وہ تمام کے تھرو ہم ان کو فالو کرتے ہیں ڈیجیٹل انٹرفیسز کے تھرو. تو اس لیے اس میں پالیسی امپلیمنٹیشن از جسٹ آٹومیٹک, اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دا مینول سپرویژن. تو آٹومیٹک میں یہ ہوتا ہے, آج مجھے بھی ڈائریز میں ڈیلی پٹ اپ ہوتی ہیں چیزیں جس میں اگر موبائلز ریکور ہوئے ہیں یا ایک موبائل سرفیس ہوا ہے کہ یہ اسٹولن تھا اور وہ اس میں نوٹیفیکیشن پینڈنگ ہے, تو وہ پینڈنگ نوٹیفیکیشنز کا میرے پاس آ جائے گا کہ اتنے آج پورے لاہور کے 1 سال کے 3000 یا 2500 موبائل جو ہیں وہ اونرز کو جو ریکور کر کے دینے تھے وہ نہیں ملے. تو وہ جب مل جائیں گے تو وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو یہ آٹومیٹک امپلیمنٹیشن کا میکانزم ہے. تو اس کی سلوشن ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل انٹرفیس جتنا آپ اچھا کر سکتے ہیں اور ہیومن انٹرونشن جتنی کام کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھی امپلیمنٹیشن. سر پالیسیز اچھی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے تھانے اچھے بنا دیے, اور وہ آپ کا جو ویژن تھا, جو مقصد تھا کہ تھانے اچھے بننے کے بعد ورکنگ میں بہتری آنی چاہیے, پولیس ملازمین دفاتر میں بھی بیٹھے ہونے چاہیے, اور جو مظلوم جو شکایات لے کر آ رہے ہیں, درخواستیں لے کر آ رہے ہیں, ان کی بات کو بڑا اچھے سے تحمل مزاجی سے سنا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. 3 to 5 ایس ایچ او کے کمپلسری ورکنگ آورز اور سٹنگ آورز ہیں جو کہ ڈیجیٹلی کیمرہ کے تھرو ہم مانیٹر کر رہے ہیں ان کی پریزنس کو, کہ وہ بیٹھ کے تھانے میں پبلک کے مسائل سنیں گے. اور اس کو روزانہ ڈی آئی جی آپریشن, ایس ایس پی آپریشن کے آفس میں واچ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ تھانے میں بیٹھ کے اپنے پبلک کی مسائل سن رہے ہیں. نمبر 2, جو اچھے تھانے بنے اور ان میں ہم نے کیومیٹک مشین کے تھرو ایک ٹوکن سسٹم اور باقی ایزی کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سسٹم شروع کیے. اس میں بھی جو آئی او کی اور کمپلیننٹ کی ملاقات ہے وہ پراپرلی ٹائم کی گئی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ایجنسیز آ جاتی ہیں جس میں وہ اویلیبل نہیں ہے یا جس میں وہ ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ری شیڈیول ہوتی ہے اور اس میں کوشش کرتے ہیں. میں ٹوٹل امپرومنٹ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس سے سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ضرور آئی ہے. جب جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ڈیجیٹل انٹرونشن کریں گے تو امپرومنٹ آئے گی, تو وہ اسی کے تھرو ہم واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ایس ڈی پی اوز, ایس پیز جتنے بھی ہیں رات 9 سے 11 بجے جو ہے وہ اپنے کورٹ کیسز دیکھتے ہیں اور اپنے آئی اوز کے ساتھ میٹنگ ہیلڈ کرتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی سی سی پی آفس اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آفیسز میں موجود ہیں اور اس کی وہاں پہ پریزنس انشور کی جاتی ہے, اور لوگوں کو اور پبلک کو اور آئی او اس کا جو پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. اچھا سر, اگر آپ کو سسٹم لیول میں ایک چیز بدلنے کا موقع مل جائے تو لاہور پولیس میں سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے, پولیس تھانہ کلچر میں تبدیلی آ سکتی ہے؟
میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پبلک پرسیپشن ہے، اور پبلک پرسیپشن کو ہمیں ڈیجیٹل موڈ پہ شفٹ کر دینا چاہیے۔ لیٹ سے 15 پہ آپ نے کال کی، آپ کا رسپانس آیا، وہ اسٹینڈرڈائزڈ رسپانس ہونا چاہیے کہ 15 پہ ہر شخص کی ایک اسٹینڈرڈ رسپانس ہے۔ جو ہمارا آئی او جا رہا ہے اس نے گریٹنگس کیسے کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس کے بعد 15 کی کال کے بعد کرائم سین کو پروسیس کیسے کرنا ہے، اور پبلک جو کمپلیننٹ ہے 15 کا کالر ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد 15 کے کالر سے فیڈ بیک لی جائے گی کہ آپ کی کیسی فیڈ بیک ہوئی اور اس کو ڈیجیٹائز کر دیں۔ اسی طرح اگر اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کا پروسیس ہے اس کو بھی اسی طرح ڈیجیٹل فیڈ بیک کیا جائے۔ فیڈ بیک کی بات میں کر رہا ہوں پبلک سے، جو کمپلیننٹ جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی ملی ہے، آپ کو اپنے رائٹس ایز اے کمپلیننٹ بتائے گئے ہیں یا نہیں بتائے گئے۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ کی تفتیش کا مرحلہ ہے تو تفتیش میں ایکیوزڈ کے رائٹس کو بھی بتایا جائے اور وہ بھی ڈیجیٹلی اس کو فیڈ بیک لی جائے۔ جیسے ایکیوزڈ کا رائٹ یہ ہے کہ ایویڈنس کے بغیر اس کو اریسٹ نہ کریں، اسی طرح کمپلیننٹ کا جو رائٹس ہیں ان کو بھی بتایا جائے۔ پھر آئی او کے ساتھ فریکوینسی آف لیزوننگ وہ ساری کور ہونی چاہیے کہ کتنی دفعہ آئی او نے چلان سے پہلے، چلان کے دوران میں، انویسٹیگیشن کے دوران میں اپنے کمپلیننٹ اور ایکیوزڈ کو سننا ہے۔ اس کے بعد ایویڈنس کا جو روم ہے، یعنی ایویڈنس کی جو ڈیجیٹل چین آف کسٹڈی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایویڈنس روم کریٹ ہوں تھانوں کے اندر، تاکہ ہماری کنوکشن امپروو ہو۔ کنوکشن از دا لانگ ٹرم سولوشن آف کرمنل جسٹس سسٹم۔ جب تک اکیوزڈ ہم اریسٹ کر لیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی کنوکشن ریٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ ایک ویشس سائیکل آف کرائم میں ہم پھنس جاتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں اور پھر دوبارہ کرائم کرتے ہیں، ہمیں پھر پکڑنا پڑتا ہے اور پھر واپس جیل بھیجنا پڑتا ہے۔ اس ویشس سائیکل آف کرائم کو توڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کنوکشن۔ کنوکشن کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایویڈنس روم کریٹ ہو اور ایویڈنس کی ڈیجیٹل چین آف کسٹڈی کریٹ ہو، اور اس کے بعد آپ کی پروسیکیوشن کی اور پولیس کا جو سسٹم ہے وہ مرج ہو، وہ ساری مرجنگ ہوگی اور ہمیں پتہ ہوگا ٹرائل سٹیج پہ ہمارے لیٹ سے ایک ڈرگ کارٹل کو پکڑا ہے اور اس میں اس نے ہماری گواہی دی وٹنس نے، اور اس گواہی میں اس نے کوئی گڑبڑ کی، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس نے گواہی میں گڑبڑ کی ہے یا نہیں کی؟ کیونکہ اس ٹرائل کو ہم فالو کریں گے ڈیجیٹلی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس نے جان بوجھ کے ایکیوزڈ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی گواہی میں گڑبڑ کی ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں اس کو ڈیجیٹلی ہر چیز کی ایک موڈ، یہ پبلک پرسیپشن سروے سے لے کر، پبلک پرسیپشن سے لے کر امپرومنٹ جو ڈیجیٹائز ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی تمام ایریاز نوڈز جو ہیں، جو پبلک پولیس انٹریکشن نوڈز جن کو میں کہتا ہوں، وہ سارے کے سارے ہمیں پبلک انٹرفیس کے ساتھ ڈیجیٹائز کرنے پڑیں گے۔ پولیس اور عوام کا تعلق براہ راست روزانہ کی بنیاد پر رہتا ہے۔ شہریوں کو مسئلہ ہے، انہوں نے تھانے جانا ہی جانا ہے۔ تھانے میں ایس ایچ او اگر شہریوں کو سننے کے لیے صرف 2 گھنٹے بیٹھے گا تو میرے خیال سے یہ وقت بہت کم ہے۔ ایک اپلیکینٹ کو 2 گھنٹے ہی بندہ دے سکتا ہے اگر اس کی بات سنی جائے۔ اس کے بعد اگر اس کو کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے تو وہ تو پھر ریٹائرنگ روم میں چلے جاتے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ میں اب 5 بجے کے بعد نہیں سن سکتا کیونکہ ہمیں 2 گھنٹے کہا گیا سننے کے لیے۔ کیا اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں ایس ایچ او کو 24 گھنٹے باؤنڈ کرنے کی بجائے 3 ایس ایچ او وہاں پہ لگا دیے جائیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی جائے اور کام میں میرے خیال سے بہت بہتری آئے گی؟ اگر آپ ورکنگ، آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ مارننگ سے لے کر ایوننگ تک، سونے تک ایس ایچ او کی روٹین جو ہے وہ فالو کریں، ٹھیک ہے؟ مارننگ میں اس نے ہائی کورٹس یا کورٹس میں ڈیجیٹل اپنا سیشن کورٹس میں جانا ہوتا ہے یا لوور کورٹس میں جانا ہوتا ہے، یا آفیسرز کے جو اگر کوئی اپیرنسز ہیں تو وہ کرنی ہے ڈیل۔ اس کے بعد اس نے اپنے تھانے کی جو 15 کی کالز ہیں جتنی ہیں وہ خود رسپونڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہینس کرائم میں خود رسپونڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اگر دور ایک آدھے گھنٹے کا جانا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آنا ہے تو وہاں پہ کرائم سین پہ بھی ٹھہرنا ہے، پھر اس نے ایکیوزڈ بھی اریسٹ کرنے ہیں، پھر اس نے ریڈز بھی مانیٹر کرنے ہیں، پھر اس نے کروشل ڈیسیژن میکنگ جو ڈے ٹو ڈے کی ہوتی ہے، جو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس کو، جس میں پولیو کیمپین ہے، جس میں انفورسمنٹ کیمپین ہے اور باقی بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس دوران میں اگر روڈ بلاک ہوگا تو اس میں بھی اس نے جانا ہے، پبلک ڈس آرڈر سچویشن ہوگی تو اس میں بھی اس نے جانا ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے تھے یہ ہم نے پریڈکٹیبلٹی آف ٹائم کی وجہ سے کیا کہ پبلک کو پتا ہو کہ ان 2 گھنٹے میں تو ایس ایچ او نے بات سننی ہے، اور ایس ایچ او از ناٹ الون، اس کی ایک پوری ٹیم ہے نیچے جو کام کر رہی ہے، جو آئی اوز کی ہے، جو اپر سبارڈینیٹس ہیں، جو لوور سبارڈینیٹس ہیں، ان کی ٹاسکنگ ہوتی ہے۔
اور اس کے مطابق ان کا ایشو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو ایس ایچ او اویلیبل ہوتا ہے سارا دن. یہ 2 گھنٹے منیمم ہے, اس سے زیادہ بھی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پوری روٹین اس کی چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایس ایچ او 24 میں سے 18 گھنٹے کام ہی کر رہا ہوتا ہے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں, اس کا سٹریس کم کرنے کے لیے اس کے کام میں بہتری آئے گی. تو 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں 3 ایس ایچ او ایک تھانے میں, کیونکہ اب تو پروموشنز بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں, تو یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک ایس ایچ او 8 گھنٹے کا جواب دے ہے, اگلا ایس ایچ او 8 گھنٹے کا جواب دے, اسی طرح تیسرے شام کے وقت 8 گھنٹے کا وہ جواب دے ہے. تو جو 8 گھنٹے میں آئے گا وہ ایس ایچ او, وہ اس کا جواب دے ہوگا, اور پبلک کو میرے خیال سے ریلیف ملے گا. جو یہ ہے کہ 3 ایس ایچ اوز, اس میں لیگل ظاہر ہے ہرڈلز ہیں ہماری. وہ سی آر پی سی والا کنڈیشن ہے کہ اس میں ایک ہی ایس ایچ او کا ذکر ہے اور اس کی یونیفارمٹی آف کمانڈ افیکٹ ہوتی ہے. اس میں دونوں پروز اینڈ کونز ہیں. اسی لیے بائیفیکیشن آف آپریشن اینڈ انویسٹیگیشن کیا گیا کہ آپریشن میں ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے تو انویسٹیگیشن کا کام ہے اس کو فالو کریں. تو اس لیے پھر اس کی کنٹینیوٹی میں انچارج انویسٹیگیشنز کام کرتے ہیں. تو اس میں ہم ریشنلائز کر سکتے ہیں چیزوں کو, بٹ آئی ڈس ایگری کہ یہ ایک تھانے میں 2 یا 3 ایس ایچ اوز ہوں, کیونکہ ہماری پولیس میں یونیفارمٹی آف کمانڈ از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر کوئی پولیس آفیسر رول آف لاء کو فالو نہیں کرتا اور خلاف ورزی کرتا رہتا ہے, تو کیا رینک کا تعین کیا جاتا ہے کہ خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے تو رینک کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیا جائے, یا اس کے قانون سے بالا تر ہو کر اگر کارروائی کی جا سکتی ہے وہ بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں, قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے, اور میرا خیال میں جب پولیس آفیسر جب بھی جو سمجھ لیں کہ الٹرا وائریز یا اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عثمان کا جو کیس ہوا ڈی ایس پی والا, اس میں بھی فوری طور پہ اس کے خلاف نہ صرف ایکشن لیا گیا بلکہ اریسٹ کیا, اور اس کے بعد پھر اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح پہلے بھی کئی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو ہمارے ایس پی رینک کے آفیسرز ہیں, جو ہمارے انسپیکٹرز تو بے شمار ہیں, اس میں ایسا ایکشن لیا گیا. تو اس لیے اور اس میں کئی ایسے, یہ نہیں ہم کہتے کہ ساری کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور اس میں ہم نے ڈرگ کے اندر جو انوالومنٹ تھی یا کمپلیسٹی سی جن آفیسرز کی, ان کو نہ صرف پنش کیا بلکہ ان کے خلاف اسی 9C کے اندر پروسیڈ کر کے ایف آئی آر درج کر کے ان کو بھیجا گیا, اور ہم انسیڈنٹس کوٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نان اسپیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے, جہاں پہ پولیس اٹراسٹیز کمٹ کرے, مین ہینڈلنگ کرے یا لاز وائلیٹ کرے. اگر کوئی بھی پولیس ملازم خلاف ورزی کرتا ہے, اس کے خلاف آپ نوٹس لیتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں اور اس کو معطل کر دیتے ہیں, ڈسمس کر دیتے ہیں, لیکن اس کا استعفیٰ نہیں لیا جاتا. استعفیٰ لے لیں گے تو وہ مزید آگے محکمے کا حصہ نہیں بن پائے گا, لیکن ہم اس کو نوٹس دے دیتے ہیں, وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. بہت سے راستے اس کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ دوبارہ محکمہ جوائن کریں اور دوبارہ لوٹ. اس پہ مہربانی ہوگی. استعفیٰ جو ہے نا وہ تو ایک قسم کا اس کو تمام بینیفٹس دینے والی بات ہے کہ اس کو جب ڈسمس کرتے ہیں تو اس کے تمام بینیفٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں. استعفیٰ وہ دے نا, نہیں, اگر وہ بھی استعفیٰ دے گا تو پھر بھی استعفیٰ پنشمنٹ نہیں ہے. استعفیٰ پنشمنٹ نہیں ہے, تو پنشمنٹ از ڈسمسل. کہ ڈسمسل کے بعد نہ وہ کسی اور جگہ پہ امپلائمنٹ لے سکتا ہے, اور بلکہ اس میں یعنی اس کے جتنے بھی بینیفٹس پریویسلی دیے ہوتے ہیں وہ واپس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے ڈسمسل از مور ہارشر پنشمنٹ دین ریزگنیشن. ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت تیزی سے چل رہی ہے, لیکن اتنی ہی تیزی سے پولیس ملازمین واپس محکمے کو جوائن بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس تناظر میں میں کہہ رہا تھا اس میں دیکھیں نا, آپشن تو یہ استعفے والی تو ایک فورسڈ ریزگنیشن ہوگی. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ الیکشن, وہ لیا جاتا ہے, ڈسمس بھی کیا جاتا ہے. آگے ٹرائبونل بنے ہوئے ہیں, پبلک سروس ٹرائبونل, ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو بحال کریں. اگر وہ لاز میں, ہاں اس لاء میں ضرور چینجز آ سکتی ہیں کہ ٹرائبونل کا جو اختیار ہے, جیسے آرمی کے اندر ہے کہ جی اگر ونس کورٹ مارشل تو دیر از نو اپیل, تو اپیل اگر ہے تو اپنی ہی ہیرارکی کے اندر ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ ڈسمسل کے بعد لوگ واپس نہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تھانوں میں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ, فرنٹ اینڈ کو بہت خوبصورت کر دیا گیا ہے, پیچھے والوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں, لمیٹڈ ہمارے پاس فنڈنگ کی وجہ سے ایسا فرسٹ اسٹیج میں کیا گیا,
اور بیک اینڈ میں بھی بری حالت نہیں ہے اور ہم نے اس کو امپروو کیا اپنے سورسز کے ساتھ. لیکن جو فنڈنگ تھی ہم نے پبلک کو لگانی مناسب سمجھی کہ پبلک کی سٹنگ پلیس اچھی ہونی چاہیے, پبلک کے لیے ویٹنگ روم اچھے ہونے چاہیے. ہم سیکریفائز کر لیں گے لیکن ہم نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیٹ واز دا ریشنل بیہائنڈ اٹ. پبلک کو میرے خیال سے فیسیلیٹیٹ ایک ہی صورت میں کیا جاتا ہے, جو ان کی درخواست ہے اس کو اچھے سے سن لیا جائے اور بلکہ نہ سنا جائے اس کو حل بھی کر دیا جائے. وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس میں چلا جاتا ہے اور ہم انوائرمنٹ اس میں میں پارشلی ڈس ایگری کروں گا. ناٹ ایوری کمپلینٹ, بلکہ ہم نے یہاں پہ ہماری جو آفس ہے سی سی پی آفس بھی اور نیچے جتنے سپروائزری آفیسرز ہیں, ہم کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ایک جس کے تحت ہر کمپلیننٹ کو اپنے آفس سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کی درخواست پہ کیا کارروائی ہوئی ہے, کیا اگر فائل ہوئی ہے تو کن ریزنس کی وجہ سے فائل ہوئی ہے. اور فائل کا ایک ٹائم لائن ہے, 24 گھنٹے ہے کسی کا اور کسی کا 48 گھنٹے ہے, کسی کا 72 آورز ہے. تو اس ٹائم لائن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ ریزالو ہو. سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور پولیس کا جو ریلیشن ہے وہ کافی ٹینس ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک میڈیا کو کون سا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے کہ مزید ریلیشن ڈیولپ ہو جائے؟ میڈیا کا اور پولیس کا ٹینس ریلیشن شپ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ فلو آف انفارمیشن کو سپریس کیا جائے. ایک بیسک رائٹ میڈیا کا یہ ہے, اگر آپ ریڈ لائنز ڈرا کر لیں دونوں سائڈوں پہ تو یہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, اور اچھا ہے بھی. اور کچھ ایریاز میں فرکشن آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ لائنز ڈرا نہیں ہوئی. وہ کیا ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے انفارمیشن فیچ کرنا, اور ہمیں چاہیے کہ جو انفارمیشن ہم گیدر کر چکے ہوئے ہیں, اف اٹ از ناٹ ہیمپرنگ دا انویسٹیگیشن, وہ ہم پاس آن کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں جب تک وہ پاس آن نہیں ہوگی اور انفارمیشن فٹیگ ہوگی میڈیا کو, تو اس صورت میں وہ ایک ڈیسپریشن شروع ہوتی ہے اور اس میں فرکشن آ جاتی ہے. ہماری سائڈ سے یہ ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے, فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے اور انفارمیشن فلو چلتا رہنا چاہیے. ہاں انلیس کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں اگر ہم پہلے بتا دیں گے تو ہماری تفتیش میں اریسٹ آف اکیوزڈ میں پرابلم ہوگی, تو وہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. میڈیا کے ساتھ فرکشنل ٹائز اور سوشل میڈیا کے ساتھ یا کم از کم ریئیکشنری پالیسیز جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, اور یہ پالیسی بھی نہیں ہے. ٹاپ لیول پہ, ٹاپ ٹیئر پہ, ٹاپ لیڈرشپ میں ایسی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہیں, بلکہ فیسیلیٹیشن کی ڈائریکشن ہے. سر میڈیا اگر کوئی بات ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس سے پولیس میں بہتری آتی ہے یا آپ کریٹیسزم کی بات کریں؟ ہاں کریٹیسزم کی. تو کریٹیسزم از آلویز اف اٹ از کنسٹرکٹیو, ناٹ کہ فوکسڈ آن اے پرسنلسٹک گرج اور ریزنس, تو پازیٹیو ہے. اور اگر پروگریسو کریٹیسزم ہے, کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے, تو اس سے ہی امپرومنٹ آتی ہے. پوری دنیا میں اگر اداروں نے ترقی کی ہے تو وہ کریٹیسزم سے کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسپیکٹ کو ہر تھریڈ بیئر انالیسس کیا جائے, اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دیکھی جائے, اس کی نیگیٹو سائڈ بھی دیکھی جائے, تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسیژن میکنگ کی جائے, تو وہ ڈیسیژن میکنگ امپروو کرتی ہے. تو وائی ناٹ کریٹیسزم فرام میڈیا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایس پیز بھی ہیں, اے ایس پیز بھی ہیں, انچارجز کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے, کسی طرح کا موقف نہیں دے سکتے جب تک سینئر اس کو نہیں دیتے. جو خود مختار آفیسرز ہیں وہ بھی انفارمیشن گیدر نہیں کر پاتے اور وہ بھی مس گائڈ کر دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر پولیس ملازمین جو چھوٹا عملہ ہے ان پہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ انفارمیشن لیک ہوئی, اور حالانکہ قصور ان کا خود کا ہوتا ہے. تو کیا سب احتساب کے لیے حاضر ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے فلو آف انفارمیشن کا. فلو آف انفارمیشن کو بلاک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا جب انڈر انفارمڈ رہے گا تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اگر میڈیا کو آپ خود بریف کر رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں, اور ایک موڈ آپ کے پاس طے ہے کہ آپ نے اس لیول کے آفیسر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے,
لیٹ سے SHO ہے, SDPO ہے, SP ہے, وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ فلو آف انفارمیشن دے. اور نیچے والی ہاں لیکیج کی جو بات ہے, لیکیج اس میں ضرور ڈیمیج کرتی ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہمارے انویسٹیگیشن میں ہیمپر کرے گی تو لیکیج ڈیمیج کرے گی. اور ہماری کوئی ڈیٹیکٹیو سائڈ ایسی جو افیکٹ ہوگی اور جس میں پبلک کا لارجر انٹرسٹ خراب ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے تکلیف ہوگی. پولیس نے محنت کی ہوتی ہے ایک چیز تک پہنچنے کے لیے, اور وہ محنت ایک دم سے لیکیج کی وجہ سے ضائع ہوگی, وہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ لیکیج جو ہے اگر اکیوز تک پہنچی ہے تو اس کیوں پہنچی ہے, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں نے بتایا کہ فلو آف انفارمیشن ایز مچ ایز پاسبل ضرور ہونی چاہیے. ویری فیو ایریاز ہیں جس میں ہمیں انفارمیشن کو ود ہولڈ کرنا پڑتا ہے, تو وہ ہمیں میرا خیال ہے کرنا پڑے گا. سر ایک بہت ہی کریٹک کویسچن ہے, وہ میں کر لیتا ہوں. ایک ASI ہے, ایک سب انسپیکٹر ہے, ایک انسپیکٹر ہے. یہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس طرح حل نہیں ہوتا جس طرح DSP, SP, SSP آپ کے پاس مسئلہ حل لے کر آتا ہے. اس کو گاڑی بھی مل جاتی ہے, پیٹرول بھی مل جاتا ہے, فیول کارڈ بھی مل جاتا ہے, سارا کچھ مل جاتا ہے, سارے بینیفٹس ملتے ہیں, لیکن جو نچلا لوئر سٹاف ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. کیا یہ مناسب ہے؟ ہم ایک کانسٹیبل کے لیے بیٹھے ہیں اور تمام کے دروازے, ایٹ لیسٹ آئی کین سے فار مائی سیلف اینڈ آئی کین واؤچ فار مائی سیلف کہ میرے آفس کے دروازے کانسٹیبل کے لیے سننے کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں جس طرح DSP اور SP کے سننے کے لیے. تو میرے خیال میں پولیس رولز کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیسک پرپز جو سینئرس کا ہے وہ ویلفیئر آف دا فورس بھی ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پرسنلسٹک بیسس پہ کچھ ایسے ڈفرینسز آ سکتے ہیں کہ مین ٹو مین ویری کرتے ہیں, آفیسر ٹو آفیسر ویری کرتے ہیں, لیکن دس از ناٹ واٹ دا فریمرز آف پولیس رولز واؤچ کے. یہ جو میں نے کویسچن کیا یہ اسپیسیفک آپ کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے ایک جنرل کویسچن کیا. ٹھیک, ہاں آپ کے حوالے سے یہی ہے, بلکہ کانسٹیبل سے لے کے بڑے افسر تک چلے جائیں, چھوٹے رینک سے بڑے افسر تک, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ہی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے, ایک ہی طرح بات کرتے ہیں, ایک ہی طرح با اخلاق پولیس آفیسر. لاہور میں آپ کو کہا جاتا ہے, پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے رینک کا آفیسر ہے وہ بھی DIG ایڈمن کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ ان کے مسئلے دیکھتے ہیں, حل کرتے ہیں, لیکن جو جنرلی پولیس آفیسرز نہیں سنتے چھوٹے پولیس آفیسرز کی, ان کو کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے, اور پھر آپ نہ سننے پر ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ اس میں CCPO صاحب کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہمیں کانسٹیبلری کے ساتھ اپنا پرسنل لیزون مینٹین کرنا ہے. کانسٹیبلری کے پروفیشنل اور پرسنل ایشوز سنیں, بلکہ ایک کمپلسری آرڈر ہر میٹنگ میں CCPO صاحب نے یہ دیا کہ آپ نے کانسٹیبل کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, سو دیٹ وہ آپ کے کانفیڈنس میں آئے گا اور وہ اپنے نیبرہڈ کی انفارمیشن بھی آپ کو دے گا. تو وہ میٹنگ وتھ کانسٹیبلری کا ایک انیشیٹو شروع کیا گیا, جو کہ میرے خیال میں یہ میگنانیمٹی آفیسرز کو ضرور شو کرنی چاہیے. اس سے ان کا رینک چھوٹا نہیں ہو جائے گا, کیونکہ رینک اللہ نے جو دیا ہوا ہے وہ بھی رہے گا. تو کانسٹیبلز کی بات سننا یا اپنی نیچے لوور سبارڈینیٹس کی بات سننا یا اپر سبارڈینیٹس کی بات سننے میں اور ان کے مسائل حل کرنے میں ہمارا بیسک فرض بھی ہے, اور اس میں کوئی رینک کوئی چھوٹا کسی کا نہیں ہو جاتا. یا کوئی اگر آپ ابیوسو بیہیویئر کریں گے یا اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ اس طرح کا بیہیویئر ہوگا جو رسٹک بیہیویئر ہوگا, تو اس سے میرا خیال میں چیزیں خراب ہی ہوں گی, ٹھیک نہیں ہو سکتی. سر ہم پولیس ملازمین میں بہتری نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے. ناکوں پر اکثر شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ پولیس ملازمین بلا وجہ روک لیتے ہیں. ان کے پاس ID کارڈ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس ہر طرح کے دستاویزات موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گھنٹوں روکے رکھنا, یہ کیا مناسب بات ہے, یا وہ اپنی چیکنگ کر سکتے ہیں اور ہر گاڑی کو روک سکتے ہیں؟ اول تو پولیس آرڈر 2002 میں جو آرٹیکل 124 ہے اور آرٹیکل 125 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس میں 124 جو ہے اس میں ہماری پکٹس جو ہے پاور ٹو اریکٹ بیریئرس اینڈ ریگولیٹ ٹریفک, یہ اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور وہ پکٹس اس کے تھرو ہوتے ہیں, پبلک کے لیے ہوتے ہیں, کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہیں, آپ کے اندر کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور 125 میں آپ سسپیکٹڈ پرسنس کی یا وہیکلس کی آپ تلاشی لے سکتے ہیں, بڑا کلیئر سا لا ہے. اور پولیس آرڈر 2002 ہے, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, آرٹیکل 124 ہے, 125 ہے, تو اس کے تحت کیا جاتا ہے. نمبر 1 ان فرسٹ پلیس.
سیکنڈ جو آپ نے ایشو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس میں کوئی اجازت نہیں ہے دیتا، بلکہ یہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز انٹیل کرتی ہے بات کہ آپ ڈسکرٹیس ہوں اور آپ ان پروفیشنل ہوں اور اس طرح سے آپ لوگوں سے بات کریں جس سے ان کی تضحیک کا پہلو ہو یا آپ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے. ان کو آپ نے گریٹ کرنا ہے اور ان کو رسپیکٹفلی آپ نے ساری چیزیں اپنی امپلیمنٹ کرنی ہے. ہاں آپ کی جو پاور ہے آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں اور آپ اس کو ایکسرسائز کریں، اس میں روکنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو لمبی لائنیں لگنے والی بات ہے وہ اس میں اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ٹارگیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے. جیسے دیکھیں ہم نے لاہور لمبی لائن نہیں میں کہہ رہا، چیک کرنے کے بعد سائڈ تک کھلو جا، اور کھلو جا پتہ نہیں کتنی دیر تک، جو تک کوارٹر نہیں ملنا وہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ ایس او پیز آلریڈی گیون آؤٹ ہیں، ویل اسٹیپولیٹڈ ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے جو کہ سینئر آفیسرس کو دیکھنا چاہیے اور اس میں امپرومنٹ لانی چاہیے، سو دیٹ آپ کی پبلک کو آپ نے روکا ہے، چیک کیا، آپ کو کوئی ایسی سسپیکٹڈ چیز نہیں ملی، لیٹ ہم گو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں ضرور کوتاہیاں ہوتی ہوں گی اور لوگوں کی آبزرویشنز ہیں جن کو ایڈریس کریں. جو وردی کا رعب اور دبدبہ اور وردی کا بھار دکھاتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی شہری درخواست دینا چاہے تو کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کی سنی جائے گی، بات کی سنوائی؟ ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. ایک سمپل ایس ایم ایس اوے ہے، 1787 پہ آپ ایس ایم ایس کر دیں، آپ کی کمپلینٹ رجسٹر ہو جائے گی. یہ فری اور ٹول فری ایریا ہے اور یہ فون نمبر ہے. اس کے بعد پھر یہ آئی جی صاحب کے آفس میں جا کے اور وہاں سے ڈسیمنیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ملٹیپل فورمز ہیں جس میں آپ آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں، پی ایم ڈی سی ڈی یو کا پورٹل ہے، سی ایم صاحب کا پورٹل ہے، باقی تمام میں کمپلینٹس آپ کی جا سکتی ہیں اور ہمارے آفیسز بھی ہیں. تو ملٹیپل فورمز ہیں، ایٹ لیسٹ 4-5 فورمز ہیں. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ پولیس کا ڈیڈیکیٹڈ بنا ہوا ہے جو اسی کام کے لیے. آپ کا لاہوریوں کے لیے میسج کیا ہے جو پولیس سے شکایت اور خوف محسوس کرتے ہیں؟ ہیو ٹرسٹ آن اس اور ڈونٹ ٹیک اس ایز اے فو، وی آر یور فرینڈس. ہم آپ کی بھلائی کے لیے کھڑے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں پبلک کی فیسیلیٹیشن کے لیے کر رہے ہیں. پبلک کو چاہیے کہ وہ فیئر جو ہے وہ ختم کر دیں. یہ کوئی کلونیل پیریڈ نہیں ہے، یہ کوئی انگریز کا زمانہ نہیں ہے. ہم ان کی اپنی پولیس ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، انہی میں سے ہیں اور انہی کے لیے بیٹھے ہیں. اگر پولیس کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہیں، 24 آورز کے لیے کام کر رہی ہے تو ان کے لیے ہے، پبلک کے لیے. اگر پبلک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے تو ہمارا پرپز کوئی نہیں ہے. تو اس لیے پبلک شوڈ ہیو ٹرسٹ آن اس. ہمارے ملٹیپل فورمز ہیں، آپ دیکھیں 15 کی ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر کال کی آگے رسپانس بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس طرح کا رسپانس دیا گیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسکاٹ فری ہیں، جو مرضی جیسے مرضی رسپونڈ کریں گے اور جا کے وہاں پہ پبلک سے بدتمیزی کریں گے. نو وے، اٹ از ناٹ پاسبل اینی مور. تو ہیو ٹرسٹ آن اس، ایس ایم ایس اس، میٹ اس اور ٹرسٹ اس. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ٹرسٹ پہ پورا اتریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کیشور سخت اور نرم سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور انہوں نے بڑا اچھا سا میسیج بھی ریکارڈ کروایا. اگر کسی کو بھی پولیس سے شکایت ہے، خوف محسوس کرتا ہے تو وہ سینئر آفیسر سے، خاص طور پر وہ ڈی آئی جی ایڈمن کے پاس آ کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.